نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قابل احترام رننگ اسٹاف آف آل پاکستان، یہ فیڈرل سروس ٹریبونل کیمپ آفس کراچی کی ایک کاپی ہے جو 17/3/2020 کو دی گئی اور اس کی لاسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 11 مارچ 2020 کو ہی تھی۔ یہ ایف ایس ٹی کورٹ نے جو کیس ریجیکٹ کیا ہے یہ اس کے حوالے سے ججمنٹ ہے جو میں آپ سب کے سامنے جو اس وقت منظر عام پر لانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو میں کوشش کروں گا کہ اس صحیح میننگز کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو یہ ججمنٹ پاس ان اپیل نمبر 129/133 کے CS 2014 اعجاز علی میمن اینڈ ادر ورسز پاکستان ریلویز۔ A certified copy of judgment passed by the tribunal in the above mentioned appeal is sent herewith for your information please۔ یہ کاپی ہے فیڈرل سروس ٹریبونل اسلام آباد کراچی بینچ، قاضی خالد علی چیئرمین، مسٹر رضوان علی دودنی ممبر۔ ڈیٹ آف ہیئرنگ 11 مارچ 2020 اور ڈیٹ آف ججمنٹ 14/3/2020۔ یہ 5 نام آپ کو پہلے جو نظر آ رہے ہیں یہ پٹیشنرز کے نام ہیں۔ اس کے بعد یہ رسپونڈنٹ ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ کیس کیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنٹ مسٹر ثناء اللہ نور غوری ایڈوکیٹ فار اپیلنٹس، یہ ہمارے وکیل صاحب تھے، اور ریلوے کے جو ڈیفینڈنٹ وکیل تھے وہ چودھری ظفر حسین ایڈوکیٹ آف رسپونڈنٹس تھے۔ ججمنٹس کے اوپر آتے ہیں۔ رضوان علی دودنی ممبر، بائی مینز آف دا انسٹنٹ اپیلز فائلڈ انڈر سیکشن 4 آف دا سروس ٹرائبونل ایکٹ 1973 دا اپیلنٹس ابو نیمڈ ہیو اسیلڈ دا نوٹیفیکیشن نمبر 561E5271X1P4 dated 28 March 2012 which was issued in respect of mileage allowance to the loco running staff of Pakistan Railways with the following prayers: set aside the impugned order of 28 March 2012 and direct the Railway Department that the appellant is entitled for the allowance of 1-day pay rate for each 100 miles kilometers run or 8 hours daily duty shunting as per page 485 Personnel Manual Volume 1 and be paid to the appellants with all consequential benefits, to direct that such allowances is admissible to the railway employees loco running staff since 10th June 1942 and subsequently all letters issued by the Railway Department till date are in violation of said law۔ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں، اگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ سروس ٹریبونل ایکٹ 1973 کی دفعہ 4 کے تحت دائر فوری اپیلوں کے ذریعے مذکورہ اپیلوں نے اس لیٹر 28/3/2020 کو نوٹیفیکیشن حاصل کیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے لوکو چلانے والے عملے کو مندرجہ ذیل لیٹر کے تحت مائلیج الاؤنس کے حوالے سے 28/3/2020 کے ضمنی آرڈر کے حوالے سے محکمہ ریلوے کو ہدایت دیں کہ اپیل کنندہ کو ہر 100 مائلز یا پر کلومیٹر رننگ کا فاصلہ طے کرنے پر یا 8 گھنٹے شنٹنگ ڈیوٹی کرنے پر 1 دن کی تنخواہ کا حقدار ہے، لہٰذا پرسنل مینول والیوم 1 کے پیج نمبر 485 کے مطابق اپیل کنندہ کو ادائیگی کی جائے۔ بی اور ساتھ ہی محکمہ ریلوے کو یہ ہدایت کی جائے کہ لوکو چلانے والے عملے کے لیے رننگ الاؤنس کا 10 جون 1942 والا لیٹر ہی قابل قبول ہے، اور محکمہ ریلوے کی جانب سے آج تک جاری کردہ تمام لیٹرز مذکورہ قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ Such allowance as mentioned above may be ordered to the payable to the appellant since the year 1983 when it was seized for payment by the Railway Department to the appellant۔ سی میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اس طرح کے الاؤنس کو 1983 کے بعد سے اپیل کنندہ کو ادائیگی کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے جب محکمہ ریلوے نے اپیل کنندہ کو
ادائیگی کے لیے اسے روک دیا تھا۔ ڈی اے کاسٹ آف دا اپیل کے اخراجات۔ ای اور may pass any other orders in favor of the appellants which may be deemed fit and proper under the circumstances of this case۔ سی یا اپیل کنندہ کے حق میں کوئی دوسرا حکم احکامات منظور کر سکتے ہیں جو اس معاملے کے حالات میں مناسب اور مناسب سمجھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، earlier this tribunal has decided this matter vide its judgment dated 13 May 2019 whereby appeals were allowed, where against the respondent had preferred civil petition number 2945 to 2949 of 2019 before the Honorable Supreme Court, wherein a consent order dated 19/09/2019 was passed by the Apex Court remanding the matter to this tribunal, which is reproduced as under. After arguing the matter at some length, the parties have arrived at the consensus that the impugned judgment to set aside and the matter be remanded to the service tribunal to decide the question raised in the appeals. The legality of notification dated 28 March 2012 titled Mileage Allowance to the Loco Running Staff of Pakistan Railways, which has not been addressed by the tribunal. As a consequence, the appeals of the respondents will be deemed to be pending before the service tribunal, with the direction to decide the same within period of 3 months from the receipt of this order. The parties are free to raise all legal and factual objection before the tribunal on the basis of the consensus arrived at between the parties. These petitions are converted into appeals and allowed. Impugned judgment dated 13 May 2019 is therefore set aside. نمبر 2، اس سے قبل اس ٹریبونل نے 13 مئی 2019 کے اپنے فیصلے کے تحت اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت اپیلوں کی اجازت دی گئی ہے، جہاں جواب دہندگان کے خلاف معزز سپریم کورٹ کے سامنے سول پٹیشن نمبر 2945 سے 2949 کو ترجیح دی گئی تھی، جس کے تحت 19/9/2019 کی ایک مناسب اور ایک رضامندی کا آرڈر ایپیکس عدالت نے اس معاملے کو اس ٹریبونل کو ریمانڈ دیتے ہوئے منظور کیا تھا، جس کے تحت دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 3، the above said orders directs this tribunal to decide the question of legality as to notification dated 28 March 2012 which is impugned in the instant appeal. نمبر 3، مذکورہ بالا حکم اس ٹریبونل کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ قانونی حیثیت سے متعلق اس سوال کا یا اتھارٹی کا فیصلہ کرے جو 28 مارچ 2012 کو جاری کی گئی نوٹیفیکیشن ہے، جو فوری اپیل میں ناکارہ یا حل طلب ہے۔ نمبر 4، the brief facts of the case are that the appellants are working in the capacity of driver, assistant drivers in Pakistan Railways respectively. They were getting overtime and other allowances as per Pakistan Railway Personnel Manual number 1 1942. The factual position of the matter was also mentioned in the memo of appeal and the parawise comments. Objections filed by the respondents thereto are available on the record. Since all the titled appeals contain similar relief, facts and circumstances, thus are being disposed of through this single judgment. یہ پوائنٹ نمبر 4 اور 5 میں نے ایک ساتھ انگلش میں پڑھ لیا، اس کا ٹرانسلیشن بھی ایک ساتھ ہی دے رہا ہوں۔ نمبر 4، اس کیس کے مختصر حقائق یہ ہیں کہ اپیل کنندہ بالترتیب پاکستان ریلوے میں ڈرائیوروں اور اسسٹنٹ ڈرائیوروں کی استعداد پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کی پرسنل مینول والیوم 1 1942 کے مطابق انہیں اوور ٹائم اور دیگر
الاؤنس مل رہے ہیں۔ اس معاملے کی حقیقت پسندی کا ذکر بھی اپیل کی یادداشت میں کیا گیا ہے اور جواب دہندگان کے ذریعے دائر کردہ جزوی تبصرے اعتراضات ریکارڈ پر دستیاب ہیں۔ نمبر 5، چونکہ تمام عنوانی اپیلوں میں ریلیف حقائق اور حالات شامل تھے، اس طرح اس ایک ہی فیصلے کے ذریعے تصرف کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، we have heard the respective counsel for both the sides and perused the record۔ نمبر 6 یہ کہ ہم نے دونوں فریقین کے لیے متعلقہ وکیل کو سنا ہے اور ریکارڈ کو استعمال کیا ہے۔ نمبر 7، the learned counsel for the appellant in support of this appeal contended that the impugned notification is in contradiction with the Pakistan Railways Personnel Manual Volume 1 number 830E24 dated 10/06/1942, duly compiled by the railway authorities, hereinafter referred to as the said manual, and according to that they are entitled for the allowances of 1 day's pay for each 100 miles, kilometers or 8 hours duty shunting as per page 485 of the said manual, which reads as under. D. Calculation of overtime allowances and allowances of 1 day's pay will be made to all drivers, shunters and firemen for each 100 miles run and 8-hour duties shunting. This is over and above their substantive pay, covers all detention and includes a day and night expenses. He lastly urged that whatever has been given in the said manual could not be changed by the railway authorities. Therefore, the impugned notification dated 28 March 2012 is unlawful. نمبر 7، اپیل کنندہ کے وکیل نے رننگ سے منسلک ایک دن کی تنخواہ برائے 100 میل پاکستان ریلوے کی پرسنل مینول والیوم 1 میں 10/6/1942 کے فارمولے کے مطابق پیج نمبر 485 کے ثابت کیا ہے کہ اس کے بعد دیے جانے والے نوٹیفیکیشن ناکارہ اور قانون کی نفی کرتے ہیں۔ ڈی. اوور ٹائم الاؤنس کا حساب کتاب تمام ڈرائیورز، ڈپٹی ڈرائیورز اور اسسٹنٹ ڈرائیورز کو ہر ایک 100 میل دوری یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ختم کرنے کے لیے ایک دن کی تنخواہ کا الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ ان کی خاطر خواہ تنخواہ میں تمام حراست کا احاطہ کرتا ہے اور اس میں ایک دن کے رات کے اخراجات شامل ہیں۔ انہوں نے آخرکار استدلال کیا کہ مذکورہ پرسنل میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے اسے ریلوے حکام تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا 28/3/2012